فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ اے انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے اس کی قیمت کیا ہے اس آخرت کے مقابلے میں جہاں تم نے جانا ہے، اور جو تمہارا ٹھکانہ ہے، اصل مسائل وہاں کے مسائل ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو، دریا اور سمندر کے کنارے تم میں سے کوئی ایک بیٹھ کر اس انگلی کو ڈبوئے اور تری جو لگ جائے اس انگلی کو، تری قطرہ نہیں، قطرہ تو اس کا نظر آتا ہے، تری جس سے گیلا پن ہو جاتا ہے، بتاؤ اس قطرے کی اس سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اور حیثیت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی محدود ہے، اگرچہ ہمارے حساب اور عقلیں فیل ہو جائے، حیثیت ہے، لیکن اے میرے بندو آخرت کے مقابلے میں تمہاری اس دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں، کیونکہ آخرت کبھی ختم نہ ہونے والی ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ صلاحیتیں میں نے جو دی ہیں اس حقیر سی دنیا پر خرچ نہ کرنا، ان صلاحیتوں کو یہاں نہ لگانا۔ یہ دل جو اتنے پردوں میں نے پیدا کیا، اتنا قیمتی بنایا، اور یہ عقل اور سوچ کا جو مادہ دیا، اور یہ خوبصورت شکل تو عطا کی، اور یہ اعضاء عطا کیے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم کے بیٹوں انسانوں کو ہم نے کتنی عزت بخشی، تو اللہ نے تو ان کو ہمیشہ کی عزت دینے کے لیے اور ہمیشہ کی رفعت دینے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اور کہیں اللہ انسان کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو اللہ 4 قسمیں کھاتے ہیں، قسم ہے مجھے انجیر پھل کی، قسم ہے مجھے طور سینا یہ پہاڑ کی، اور قسم ہے مجھے زیتون پھل کی، اور اس مبارک اور امن والے شہر کی۔ اللہ قسمیں کھا کر اے انسان تمہیں تو میں نے سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ یہ ساری دنیا ایک انسان کا وطن بن جائے، یہ اس کی حیثیت ہی نہیں، کیونکہ ایک انسان کی بھی خواہشات وہ اس ذات لامحدود ہے، لامحدود ہیں اس کی خواہشات، اور یہ جنت سے اتارا گیا ہے، جنت کا نقشہ اس کو دکھلایا گیا ہے، آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا اور پھر اپنی حکمت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ تو جنت تمہاری خواہشات، ایک انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، اور یہ وسائل بالکل محدود سے ہیں، یہ وسائل بالکل محدود سے ہیں۔ ایک انسان کی خواہشات ان محدود وسائل سے پوری نہیں ہو سکتی، تو بچاؤ جب 7 ارب انسان خواہشات کی لائن پر چلیں گے تو پھر لڑائیاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ انسان اپنی حیثیت کو کتنا گرا دے گا؟ تو دنیا کی تو یہ حیثیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، جب بھی کوئی موقع ایسا منظر آتا تو آپ اپنی امت کو تعلیم کرتے۔ کوڑی کہتے ہیں اردو میں، جہاں گاؤں والے اپنے گھر کا کوڑا کباڑ پھینکتے ہیں، کوئی کپڑے پھٹے پگے وہ پھینک دیتے ہیں، مردہ جانور وہ بھی پھینک دیتے ہیں، ایک ڈھیر بن جاتا ہے۔ بستیوں میں جائیں تو سب سے پہلے اسی کا استقبال ہوتا ہے، وہ استقبال کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کناست قوم، تو وہاں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے یا کٹے ہوئے تھے، اور مر کر وہ پھول رہا تھا کہ پھٹے گا، اور بدبو، منظر بھی کراہت والا اور بو بھی بہت ناپسندیدہ، اور گزر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ جیب سے 1 درہم نکالے، چاندی کا سکہ، شاید آج 1000 روپے کی اس کی قیمت ہو، اور یہ بکری کا بچہ مجھ سے لے لے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بکریوں کو چرانے والے تھے، بکریوں کی نسل کو جانتے تھے، یہ لمبے لمبے کانوں والی بڑی بڑی بکریاں اور تھنوں والی، کیا اس کی قیمت ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ، آپ اس بکری کے بچے میں کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا کہ اس نے بڑا ہونا ہے، اگر بکری ہے دودھ دینا ہے، اگر بکرا ہے تو آگے نسل چلے گی، بکے گا ہزاروں روپے کا، زندہ بھی ہوتا اور بعد میں اس کی قیمت بنتی، تو ہم زندہ کو 1 درہم کے لیے، 1 درہم کے بدلے میں لینے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ اس مردہ کو۔ ارے صحابہ، تمہارے نزدیک یہ مرا ہوا بدبودار اور یہ کن کٹا یہ بکری کا بچہ اتنا بے قیمت ہے، تو سن لو تمہارے رب کے نزدیک یہ ساری دنیا اس سے بھی بے قیمت ہے۔ اے انسان، تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک آقا اپنے غلام، میرے غلام کو کسی نے کچھ کہا تو میں اپنی جانیں دے دیتے ہیں، حالانکہ غلامی اور آقا کا تعلق 2 انسانوں کا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں،
جب اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میرے بندے ہو، میری بات ماننے والے ہو، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تم سے روزی کمانا نہیں چاہتا، یہ نہیں کہ روزی کا ذمہ تمہارے یہ کریں گے نہیں تو کیا ہوگا، یہ بالکل غلط ذہن ہے۔ اللہ وہاں فرمائے جب تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، تمہاری ساری زندگی عبادت ہے اللہ کی، نماز تو یہ اللہ کے حقوق میں سے ایک سب سے بڑی عبادت ہے، ورنہ تو ہمارا ہنسنا، ہمارا رونا، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری زراعت، ہماری تجارت، ہمارا کھانا پینا، یہ سب عبادت ہے۔ وقت بہت تھوڑا سا ملا ہے اور تیاری بہت زیادہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کی کرنی ہے، اور تیاری ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے کہ جن ایک نعمت کے مقابلے میں دنیا کے خزانے جو ہیں وہ ردی کے برابر ہیں، اور ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے کرنی ہے۔ دنیا میں تو ابھی بھائی ہمارے بتا رہے تھے کہ دنیا کی بھوک کا آخر کیا ہے کہ بھائی اب اس کنارے پر پہنچ گیا کہ اگر اس کے گلے میں یا گرفت کے ذریعے غذا نہ ڈالی جائے مر گئے، موت۔ پیاس میں اس حالت تک پہنچا کہ پانی نہ پلایا جائے تو موت۔ اب اس بھوک کتنے کھانوں سے دور ہوگی، اس کے سامنے 2 روٹیاں سالن لے آؤں، اس 2 روٹیوں سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، اور اس سالن سے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ وہ بھوک کہ جس کا نتیجہ موت کی صورت میں ظاہر ہو، مرتے ہیں بہت سارے لوگ، جس کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہو کہ 2 روٹیوں سے وہ بھوک دور ہو جائے، اس کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت میں اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ کے نافرمانی کی بھوک جب آئے گی جہنمی پر، ساری دنیا کے خزانے کھا جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس سے بچنا اور بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، ہمیں ایسے ہی ایمان دے دیا، ایسے ہی ہمیں کلمہ مل گیا، ایسے ہی ہم تبلیغ والے کہلانے لگ گئے، ایسے ہی اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ ہم ویسے ہی الجھ پڑے آپس میں، کیا مسائل ہیں۔ اس دنیا کی پیاس، بھائی بتایا تھا کہ پیاس مرنے لگا، اس کو پانی لا دو، اس کو پانی ڈالا، 2 گلاس پیے گا، 3 یا 1 جگ پی لے گا، پیاس بجھ گئی۔ اور قیامت کی پیاس وہ ہوگی، سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھے گی۔ اس کا کیا علاج کیا آپ نے؟ اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کیا اعزاز ہے، یہ کسی بادشاہ کی طرف سے دیا ہوا پیغام ہے کہ جو قبروں میں چلا گیا اب اس کو کوئی جانتا بھی نہیں، یا کسی فلسفی کا کہ جس کے نظریے کو بعد والے لوگ جھٹلاتے رہے، یا کسی سائنسدان کا کہ اب اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں، اس کا اپنا پیشاب پخانا اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے اپنے سانس اپنے ہاتھ میں نہیں۔ یہ قائم چلانے والا نظام چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں خیر امت کہا گیا، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حظکم من النبیین، فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ نے تمہیں اس 15ویں صدی میں، کہ میں تو اب اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، 15ویں صدی میں مسلمان بنا کر حضور کی امت میں ہونے کا شرف بخشا ہے۔ تمہارے نبی کو 1400-1500 سال اللہ کے ہاں چلے گئے، اور تم آج ان کے کلمہ پڑھنے والے ہو، اور تم آج اس کی، اور اللہ کے نزدیک تم خیر امت ہو، اگر جو شرط لگائی اس شرط پر تم چلنے والے ہو۔ کیا اعزاز اللہ نے دیا، کیا اللہ نے اکرام ہمیں دیا ہے، اور کتنے بڑے مقصد کے لیے، صرف انسان ہونے کے ناطے سے اللہ کی عبادت، کہ اللہ تیری عبادت کا مقصد تو یہ، غلام اور آقا، غلام کو ضرورت پڑے اور آقا کو ضرورت پڑے، غلام سویا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ آقا نے اپنے کسی کام میں بھیجنا ہے، غلام اپنے گھر گیا ہوا تو کیا ہوگا؟ اور غلام جو ہے فضولیات میں لگا ہوا تو کیا ہوگا؟ حالانکہ وہ اس کا خالق نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہر یعنی سانس ہمارا اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کتنی بڑی عزت کا اور شرف کا مقام ہے۔ تو انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت میں لگیں گے، اے اللہ رزق کا کیا ہوگا؟ کہ میں 7 آسمان اور زمینوں کو پیدا کرتا ہوا اور ان سارے نظاموں کو چلاتا ہوا تھکا نہیں ہوں، تم 7 ارب انسانوں کے لیے 2 روٹی، ہر ایک کے لیے 2 روٹی کا انتظام کروں، میں تھک جاؤں گا؟ پر دھوکہ یہاں لگا ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ایمان والے تھوڑے دھوکے میں، اور کافر تو بالکل نابینا اور اندھے ہیں، اور ان کو اس اندھے پن سے نکالنا ان بیناؤں کا حق ہے، بیناؤں کی ذمہ داری ہے۔
किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया? अदम से क्या वजूद अता फरमाया, 3 अंधेरों में क्या सलाहियतें दी। जिन माँ बाप का बच्चा अंधा है, वो बहुत खूबसूरत है और उसकी आंखें नहीं हैं, वो सारी दुनिया जिंदगी देने के लिए तैयार है, कोई आंखें दे दे, कोई आंखें दे नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है, इस तबलीग की बरकत से अल्लाह के रास्ते में इतना वाज़ेह रास्ता, इतना रोशन रास्ता, इतना नफ़े वाला रास्ता अंधों को भी नजर आया कि यह रास्ता फायदा देने वाला, निकल रहे हैं अल्लाह के रास्ते। एक थाईलैंड के एक मौलवी साहब तबलीगी घराने से, बहुत खूबसूरत 6 नाबीना, थोड़ा सा बचपन में थोड़ी नज़र थी, वो ख़त्म हो गई, उनको याद नहीं कि मेरा बचपन कैसा, लेकिन तबलीगी घराने से थे। माँ बाप तबलीग में होने का भी बच्चे को आलिम बनाया जाए। अल्लाह का शुक्र कि साउथ अफ्रीका में ऐसा मदरसा जहाँ नाबीना बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया भी जाता था, याद भी कराया जाता था, तजवीज़ भी पढ़ाई जाती थी और फिर सिहाए सित्ता इल्म भी पूरा, वहाँ आलिम बन कर निकले। अब जब आलिम बन के निकले तो भाई साल लगाना है, तो वो बिल्कुल ज़र्रा बराबर हिचकिचाहट उसमें नहीं थी कि मैं साल क्यों लगाऊं। जैसे आज हमें इश्कालात होते हैं, वो साल के लिए आए और राविन में साल लगाया। क्या खूबसूरत शक्ल थी, क्या खूबसूरत आवाज़ थी, क्या खूबसूरत के पास इल्म था, चल रहा खुशी से। हालांकि अंधे को कितनी ठोकरें और कितनी दफ़ा वो चाहता है मैं जाऊँ, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कितनी जगह उनके ख्वाहिशात टूटती हैं। अल्लाह ने तो हमें आंखें भी दी, अल्लाह ने हमें कान भी दिए, अल्लाह ने हमें अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करने का बोलकर बुला सकते हैं, ये सारी नेमतें दी। वो खुश था। किसी ने ये पूछ लिया तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी जो बड़ी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा नहीं, अल्लाह के बहुत ज़्यादा नेमतें, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, शिकायत कोई नहीं, लेकिन दिल में एक टीस सी उठती है कि बस कितनी देर के लिए मेरी आंखों में रोशनी आ जाए कि जिस माँ ने मुझे पाला है उसके चेहरे को देख सकूं। रात के अंधेरे में जब बत्ती चली जाए ना, अंधेरा हो और अंधेरा कुछ देर रहे, हम इन रोशनियों के इतने आदी हो गए कि बच्चे रोने लगेंगे, बड़े डर जाएंगे, खुशबू बाहर हो जाए डर जाएंगे। अल्लाह ने ये आंखें दी, चीज़ें देखते हैं, रंग देखते हैं, फासला देखते हैं और चेहरों की खूबसूरती को जानते हैं, बाप के बाप होने को पहचानते हैं। इन मनाजिर और पहाड़ों से हमारे दिलों में खुशियों की लहरें उड़ती हैं। एक एक नेमत में करोड़ों नेमतें अल्लाह ने छुपाई हुई हैं और ये अल्लाह ने बगैर मांगे दी। सब्जी भी है तो कहता है इतनी और गोश्त भी, मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं और काफ़ी लजीज खाने होते हैं और रेट में भी इंतहाई सस्ते होते हैं। और ये यहाँ पर बैठकर सिटिंग भी होती है, बैठकर भी खा सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप ले जाना चाहें यहाँ से ले जा भी सकते हैं। और यहाँ देखें रोटियाँ तैयार की जा रही हैं, हर एक चीज़ यहीं पर तैयार की जाती है, लाई भी। और जो बाहर जा रहे हैं उनके कवायद और ये देखें ये रोटियाँ, कई तरह की रोटियाँ, ये देखें ये भट्टी की रोटी तैयार की जा रही है। पूरे नहीं कर रहे, लेकिन बेज़ुबान और बेकान तो कवायद पूरे कर रहे हैं। ये गूंगों की जमात है तो बहुत ख़ास जमात है वाकई कि जी इसमें एक वो भी है जो नाबीना भी है, बहरा भी है, अंधा भी है, वो भी अल्लाह के रास्ते में निकला। लोग खाना खाने के बाद अपने बर्तनों को धोने के लिए लाए हुए हैं। कई सालों पहले जब चिल्ले के लिए निकला था, उसकी जमात ने गूंगे ने कारगुजारी सुनाई कि वो चिल्ले के लिए निकला। सुबह का वक्त है तो कोई खाना खाने के लिए निकला हुआ, तो कोई वजू कर रहा है और कोई अपने बर्तन धो रहा है। इंसान है और पंडाल में बड़े बड़े रास्ते बनाए हुए हैं गुजरने के लिए, इसी तरह की बड़ी बड़ी गलियां बनाई हुई हैं। हाथों की हरकत से बता देता है कि हाँ बिल्कुल, ये वजू करने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। सारी चीजों को बतला देता है। जब अल्लाह ने अगरचे आंखें और कान और उसको जुबान नहीं दी, जब इंसान बना के पैदा किया और हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ, अल्लाह ने इस काम की बरकत से अंधों पर ये खोला। पता नहीं कितने देखने वालों ने इसको देखा होगा, लेकिन ख्याल भी नहीं आया होगा कि इसको भी अल्लाह के रास्ते में निकालें। बस ये तो माँ बाप पर बोझ है, माँ बाप पर शाबाश है, इस पर सब्र किए हुए हैं। नहीं, इन लोगों को समझाया कि जब ये इंसान है, ये भी अल्लाह के रास्ते में, उसको तालीम में लेकर आए, तालीम से आगे बढ़ाकर शेरोज़ा लगवाया। पंडाल में इस तरह के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा लगता है कि मुझे तो जैसे कि मैं किसी भी रास्ते पे चला जाऊँ तो ऐसा लगता है कि मैं घूम फिर कर वहीं पर आ गया हूँ जहाँ से मैं चला। एक तो पंडाल है बहुत बड़ा और इसी तरह से पर्दे लगे हुए हैं और इसी तरह से बांस लगे हुए हैं और इसी तरह से जमातें बैठी हुई हैं।
زبان اور کان اور یہ آنکھوں دیکھیں، کے ہونے کی شکایت کا اوپر سے شائبہ بھی بھی اس پر برابر نہیں دکھائی تھا، دیتا ہے، بلکہ اور خود یہاں شاہ پر کہ الگ اللہ نے الگ مجھے اسی طرح حضور کے کی وضو محنت عطا فرمائی۔ کی